نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، موضوع جو رکھا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسلامی تاریخ کے اندر کیا عظمت ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے. صحابہ کی عظمت کو ہم جیسے معمولی طالب علم کیا بیان کر سکتے ہیں. جن کی تعریف اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر مختلف مقامات پر صحابہ کرام کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کی فضیلت بیان کی. اور جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کرے تو اس زمین پہ بسنے والے
इंसान उनकी तारीफ के कलिमात अपने ज़बान से नहीं निकाल पाएंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म हमें अता किया है उसको लोगों तक पहुँचाते हुए जो भी मुख्तसर सा इल्म सहाबाए किराम के बारे में हमारे अंदर है, हम इंशाअल्लाह लोगों के सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है मुझे हक बात कहने और हम सबको हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सहाबाए किराम की अज़मत आज के इस दर्स के अंदर जो बातें हमारे सामने आएंगी वो है, सबसे पहले सहाबा यानी सहाबी की तारीफ क्या है, और फिर सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल और आपकी अज़मत कुरान मजीद के अंदर किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, और फिर अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से सहाबाए किराम के ताल्लुक़ से क्या बातें आई हैं, और उसके बाद मदीना के जो अंसार हैं उनका कुछ तज़किरा होगा, और फिर महाजिरीन मक्का या फिर अहले बदर और अहले उहद यानी बदर वालों का, जो बदर वालों की क्या फजीलत है, उहद वालों की क्या फजीलत है, खुलफाए राशिदीन कौन है, और इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर मरने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जन्नत की बशारत सुना दी, वो असहाब कौन हैं, ये इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पे आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। मौजू बड़ा तवील है लेकिन बड़ा तेज़ी के साथ और मुख्तसर बातें बता करके इंशाअल्लाह मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और सहाबाए किराम के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ सबसे पहले ये बताना है कि आज दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो उम्मत को हम दो ग्रोहों में देखते हैं और समझते हैं। दो ग्रुप है उम्मत के, एक ग्रुप जिन्हें सुन्नी कहा जाता है और एक ग्रुप है शिया। सुन्नी और शिया। सुन्नी कौन है भाइयों? सुन्नी का लफ्ज सुनते ही बाज लोग समझते हैं कि मखसूस लोग हैं और वो हम ही हैं, ऐसी बात नहीं। सुन्नी जो ग्रुप है उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें अहलुल हदीस, जो आज अहले हदीस के नाम से जाने जाते हैं, या फिर तबलीगी जमात हो या इस्लामी जमात हो या देवबंदी या बरेलवी या हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये सारे के सारे सुन्नी ग्रुप में आएंगे। ये सारे समझिए एक घर में है, एक बड़ा घर है और ये सब लोग भाई हैं और एक घर में रहते हैं। ये और बात है, हर घर में भाई भाई भी लड़ते रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर भी लड़ना है, लेकिन एक घर के रहने वाले। और जो दूसरा घर है वो है छोटा घर। एक घर बड़ा है और एक घर छोटा घर है। तो आज बड़ा घर वालों का क्या अकीदा है और छोटे घर वालों का क्या अकीदा है? लोग ये समझते हैं, ये जो दो ग्रुप आज दुनिया के अंदर हैं, सुन्नी और शिया, लोग समझते हैं कि 50-50% है। लोग समझते क्या है कि भाई सुन्नी और शिया आधे आधे, 50-50%। नहीं मेरे भाई, सुन्नी 92% दुनिया के अंदर, 92% सुन्नी मौजूद है और 8% शिया, छोटे घर वाले। अब मैं बार बार शिया नहीं बोलूंगा, ये छोटे घर वाले 8% हैं
اور بڑے گھر والے 92%. اس طرح سے اب دیکھیں گے یہ صحابہ کرام کے بارے میں چھوٹے گھر والوں کا کیا خیال ہے اور بڑے گھر والوں کا کیا خیال ہے. وہ صحابہ کرام جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. ایک روایت میں بتایا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور اپنے نبی کے لیے صحابہ کی یہ مقدس جماعت کو چن لیا. اپنے لیے نبی کو چنا اور نبی کے لیے صحابہ کو چنا. صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، ان کی کیا بڑائی ہے، کیا فضیلت ہے. سورہ فتح کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں سے معاملہ کمپرمائز نہیں کریں گے، کافروں سے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. آپس میں رحم دل ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، ان کو تم ہمیشہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پاتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اس کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشانی دیکھتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کی فضیلت عظمت نبی کے ذریعے سے نہیں بیان کیا، نبی کے زبان سے ہی نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حبیب آخری کلام قرآن مجید کے اندر بیان کیا. نہ صرف قرآن مجید کے اندر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی ان کی مثال بیان کرتا. کسی دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئی جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں بھی، پچھلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر کیا ہو، ان کی مثالیں دی ہو. یہ فضیلت سے اسی سے ہم عظمت صحابہ کی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اس سے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں بیت رضوان کے نیچے، بیت رضوان کا ذکر یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے غرض سے نکلے تو وہاں پر ان کو روک لیا گیا اور مکہ میں بہرحال کچھ مسئلہ تھا تو مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کی حیثیت سے مکہ بھیجا گیا بات کرنے کے لیے کہ بھائی ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے. یہ بات چیت کرنے کے لیے سارا جو قافلہ تھا اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں پر حالات دیکھیں، معلومات کر کے آئیں، اجازت لے کر کے آئیں. لیکن جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر یہاں پر حضرت عثمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی. تو اس کو بیعت رضوان، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جو بیعت لی گئی تھی اس کو بیعت رضوان کہا گیا. تو بہرحال بات مختصر کروں گا، شارٹ میں کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی.
وہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کی جو ہے یہاں پر تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ مومن کون؟ میں آپ نہیں میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کی عظمت آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، وہ صحابہ کرام جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا، جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازل ہونے والے اللہ کے اس وحی کو پڑھ کر کے ڈائریکٹ صحابہ کرام کو سناتے۔ اور صحابہ کرام وہ صحابہ کرام جن کا معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استاد دیا تو آخری نبی، خاتم النبی، نبیوں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا استاد بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان کہلائے۔ ان کے شاگرد، نبی کے شاگرد، نبی ان کے استاذ، وہ نبی کے شاگرد، نبی کے مدرسے سے وہ اصحاب صفہ، اس صفہ کے چبوترے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سیکھنے والے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو لٹایا، اپنے مالوں کو لٹایا، اپنا سب کچھ لٹایا، ارے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ کو لکھنے والی جماعت صحابہ کرام کی۔ وہ چھوٹے گھر والوں، تم ہم ان صحابہ کرام کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہو۔ وہ صحابہ کرام اگر وہ نہ ہوتے، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں وہ ذریعہ ہے، نبی کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے۔ اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی، انہوں نے اپنا خون نہ بہایا ہوتا، انہوں نے اپنے پیٹوں پہ پتھر نہ باندھے ہوتے اس اسلام کے خاطر، تو آج میں اور آپ مسلمان نہیں ہوتے، دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نے کئی مقامات پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ اس مثال کے طور پہ میں آیتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا، کچھ آیتوں کا جو ہے انشاءاللہ میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے جو ہے بتاؤں گا، خلاصہ بتاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھیے قرآن کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کی، صحابہ کی مدح سرائی کی، صحابہ کی جو ہے دیانت داری اور جو ہے ان کے ایمان کا جو ہے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہاں سے فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 اور 143 143 273، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، آیت نمبر 172 174، سورہ توبہ آیت نمبر 79 88 89 99 92 100 اور 117، سورہ نمل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 110، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 سے 41 تک، پھر اس کے بعد آیت نمبر 58، پھر سورہ نور آیت نمبر 24 آیت نمبر 22 سورہ نمبر 24، سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 219، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 اور 23، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 10 18 19 26 29، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کا ذکر مخصوص جو ہے قرآن کے اندر کچھ مقامات پہ کیا۔ امہات المومنین کا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11 سے لے کر کے 26 تک امہات المومنین کا ذکر اس کے اندر آیا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28 اور 28 سے 34 تک، پھر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50 سے 53 تک، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ یہ میرے علم کے مطابق ہے، اللہ عالم اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق جو ہے اتنی آیتیں میرے قرآن کے اندر جو ہے یہ صحابہ کے ذکر میں آئی۔ یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے اس دین کی خاطر جو ہے سب کچھ جو ہے لٹا دیا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا، وہ صحابہ کرام جن کو جو ہے آج لوگ جو ہے گالی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اور وہ جس راستے وَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وہ جس طرف جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی دے گا۔ ہاں تو خبر کی پوجا کرنا چاہتا جا کر لے دنیا کے اندر، جہنم ہم تیرے لیے تیار، وہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو ادھر ڈھکیل دیا جائے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا وہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ گالی دی جاتی ہے، ارے گالی تو گالی، کافر کہا جاتا ہے، سوائے اہل بیت کے کوئی صحابی مسلمان نہیں، سارے کے سارے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، یہ چھوٹے گھر والوں کا عقیدہ ہے۔ سارے کے سارے سوائے 3 صحابہ کے سب مرتد ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ صحابی کو تو مرتد اور مرتد کہتا ہے، کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کا احسان چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میں چکا نہیں سکا، ابو بکر کا احسان میرا اللہ چکائے گا کل قیامت کے دن۔ وہ ابو بکر جس نے غار کے اندر 3 دن گزارے ساتھ میں نبی کے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہری ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کی جو ہے تعریف میں فرمایا کہ حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، کہا عائشہ یہ ستاروں کو دیکھ رہی ہو، یہ ستاروں کے مانند میرے عمر کی نیکیاں۔ مائی عائشہ کو ذرا سا جو ہے مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سوچی کہ میرے باپ کا نام لیں گے، میرے باپ کا نام لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بات ہے، تم جو ہے مایوس ہو گئی ہو، تمہارے باپ کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا آقا ہاں یہی میرے اندر جو ہے سوچ پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے یہ جو نیکیاں ہیں تیرے باپ کے وہ نیکیوں کے برابر ہے جو اس نے غار کے اندر میرے ساتھ رہ کے یہ ابو بکر کو تو گالی دیتا۔ حضرت عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا، کوئی نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے، وہ عمر کو تم گالی دیتے ہو۔ حضرت عثمان ذو النورین، ارے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 8 یا 10 مرتبہ جنتی، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، جنت کی بشارت۔ اس عثمان کو غاصب کہتا۔ حضرت علی جو علی سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا۔ علی کو تو تم گالی نہیں دیتے، علی کو تو امام نمبر 1 مانتے ہو، ارے ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ جو حضرت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ جو ہے سنی میں وہ سنی نہیں کہلائے گا۔ کہتا ہوں سنیوں میں کوئی سی بھی جماعت والا ہو، حضرت علی کو کون حقارت سے دیکھنے والا؟ ہم ان کو صحابی رسول مانتے، ان کو داماد رسول مانتے، ان کو جنتی مانتے، ان کو عشرہ مبشرہ میں مانتے، وہ 10 صحابہ میں حضرت علی کو ہم مانتے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی ایک صحابہ کو، سارے صحابہ کو جو ہے تم گالی دیتے ہو۔ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے احد پہاڑ کے برابر
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا برابری نہیں کر سکتا۔ ایک مد کہتے ہیں ایک سیر کو، آدھا مد کو تو آدھا سیر، آدھا سیر اگر کوئی صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، صحابی کے وہ آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے صحابہ، یہ میرے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا مرتبہ ہے۔ ولیوں کی، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ تم نہیں مانتے ہوں گا، میں کہتا ہوں میں تمام ولیوں کو مانتا ہوں، تمام بزرگوں کو مانتا ہوں۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا میرے بھائیوں، ابو بکر سے بڑا کوئی ولی پیدا ہوا؟ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بزرگ پیدا ہوا؟ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی جو ہے امت میں ابو بکر کا مقابلہ کرنے والا نہیں، حضرت عمر ان کا مقابلہ نہیں کر رہے، تو میں کس کھیت کے مجھے؟ ولی ہوں گے اپنی جگہ، ہم ولیوں کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، لیکن ابو بکر سے بڑھاتے نہیں ہوں۔ پیران پیر ابو بکر کو مانتا ہوں، پیران پیر ابو بکر کو، عمر کو ہم مانیں گے، عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے نہیں بڑھائیں گے، حسن و حسین سے نہیں بڑھائیں گے۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے حسن، میرے حسین رضی اللہ عنہما وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن نبی سے نہیں بڑھائیں گے، ان کو نبی سے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ نبی کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، جنت کے سردار ہیں، سب کچھ مانیں گے، لیکن درجے میں نبی سے ان کو نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو جو درجہ دیا ہم اس طرح مانیں گے۔ اپنی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے مصلی پہ نماز پڑھانے والا افضل ہے کہ ان کے بعد 200-300 سال بعد پیدا ہونے والے بزرگ افضل ہیں؟ نبی باحیات ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ابو بکر کو مصلی کو چڑھا دیں۔ کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو کوئی ولی نہیں کہتا، ان کو کوئی بزرگ نہیں کہتا، ان کو کوئی امام نہیں بناتا، ان کے نام پہ مذہب نہیں بناتے۔ مذہب بنے تو 200 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 300 سال کے بعد مذاہب، مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، مسلمانوں یاد رکھ لو، دین اور مذہب تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو مذہب ہے وہ غلط ہے۔ اسلام کو مذہب نہ قرآن میں کہیں کہا گیا اور نہ ہی حدیث میں کہیں بتایا۔ قرآن میں اسلام کو پکارا گیا تو دین کے نام سے، ان الدین عند اللہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین ہے۔ دین کا لفظ استعمال ہوا اسلام کے لیے، اسلام دین ہے، مذہب۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب عربی زبان میں ذہبہ سے آیا، ذہبہ، ذہبہ یعنی کہ گیا، ذہبہ کا معنی گیا، مذہب یعنی کہ یہ ادھر گیا، یہ ادھر گیا، یہ ادھر گیا۔ مذہب امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ انہوں نے جو مسئلے مسائل بنائے اس کو مذہب کا نام دیا گیا۔ تو جو آدمی اس مسائل کی طرف، اس مذہب کی طرف گیا تو یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ ان کی طرف گیا، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، یہ ان کی طرف گیا، یہ امام مالک کا مذہب ہے، یہ ان کی طرف گیا۔ لیکن دین اللہ کا، اللہ کے رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دین جو ہے اسلام، دین اسلام۔
تو یہ دین میں جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا وہی دین ہے، وہی جو ہے صراط مستقیم ہے، اور وہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھگڑنے میں گالی دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے جھگڑا کر رہے تھے، تو جھگڑے میں جو ہے انہوں نے گالی دے دی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہار کو بلاؤ، لوہار کو بلاؤ، تاکہ میں جو ہے اس کی زبان کو کاٹ ڈالوں۔ اپنے بیٹے کی زبان کو کاٹنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ میرے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابی کو گالی دیتا ہے، صحابی کو گالی دیتا ہے، کاٹنے کے لیے پورا ارادہ کر لیے۔ لیکن جو ہے وہی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام آ کر کے حضرت عمر سے جو ہے بنتی کرنے لگے، ریکویسٹ کرنے لگے کہ بھائی جانے دو، چلو غلطی ہو گئی، میں ان کو معاف کر دیا۔ تب جو ہے چھوڑا گیا لوگوں کے اصرار پہ، ورنہ زبان کاٹنے کے لیے تیار۔ اس صحابہ کو تم جو ہے گالی دیتے ہو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر تم لوگ میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو یہ میرے صحابی کے ایک پاؤ گیہوں صدقہ کرنے کے برابر۔ ایک پاؤ گیہوں، ایک پاؤ گیہوں اگر صحابی خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں گے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم سب میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تم سب میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کائنات ختم ہو جائیں گی، ایسی ہستیاں نہیں پیدا، کائنات پیدا ہو جائے، نہ ان سے پہلے ایسی ہستیاں پیدا ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے بعد قیامت پر کوئی پیدا ہو۔ یہ امت سب سے افضل اور اعلیٰ امت ہے، اور اس امت میں سب سے بہترین جماعت صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا بہترین لوگ کون ہیں، بہترین مسلمان کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی، کہ میرا زمانہ، یہ میرے زمانے کے جو لوگ ہیں یہ بہترین لوگ، قرنی ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے۔ صحابہ کو بہترین زمانہ قرار دیا، بہترین میرے زمانے کے لوگ۔ اور نصرانیوں کے ایک بڑا عالم، نصرانیوں کا، کرسچنز کا ایک بڑا عالم، جب اس کے سامنے بات آئی یہ صحابہ کی، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے حواریوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جس طرح سے نبی کے صحابہ ہیں، ہر نبی کے جو ہے کوئی حواری ہوتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے جو ہے، ان سے بھی یہ جو ہے لوگ افضل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی طرح سے اب درجوں کے حساب سے آپ کہیں گے درجہ کس کا بڑا ہے کس کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ایک چیز، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی صحابی جہنم میں جانے والا نہیں، سارے کے سارے جنتی، چاہے اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو، ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور صحابی کی تعریف میں بتایا نہیں، بہرحال صحابی کہتے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا نبی کی صحبت میں رہا، یا ہمیشہ نہیں کم از کم ایک مرتبہ تو بھی نبی کو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ صحابی کہلاتا ہے، اور اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے صحابی، نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی کے ہاتھ کو اس نے ایمان لایا ہے، نبی کے زمانے میں نبی کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے، وہ بھی صحابی کہلاتا ہے۔ لیکن نبی کی زندگی میں یا نبی کے بعد میں اگر کچھ کوئی مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں کہلائے۔ اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا، اسلام کی حالت پہ ہی زندہ رہے اور اسلام کی حالت پر ہی وہ اس کی موت آئے، وہ صحابی کہلائے گا۔ یہ صحابہ کا گھر مقام ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خصوصیت سے جو ہے ذکر کیا، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو علانیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمبر 1، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر یہ درجے اسی ترتیب سے تقریباً 4 لوگوں کا درجہ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے۔ پہلے درجے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفہ ہیں اور وہ خلیفہ بننے کا حق رکھتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تو کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی۔ ارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہو، جب وہ خلیفہ بنے مسجد میں آئے، پھیلے لوگوں سے کہا لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی میرے خلافت پسند نہیں ہے تو بتا دینا، میں ہٹ جاؤں گا۔ کوئی ایک آگے نہیں بڑھا، وہ ابوبکر۔ انہوں نے حضرت عمر کو جو ہے نامزد کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا جو ہے وہ کمیٹی بنائی، وہ 6 لوگوں میں سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی بنے۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ لوگ اکثر بتاتے کہ خلفائے راشدین 4 بھی ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میں خلافت راشدہ 30 سال تک چلے گی۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی۔ اب دیکھیے 30 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 10 سال، پھر اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کی خلافت 29 سال 6 مہینے، 29 سال 6 مہینے پوری چاروں کی خلافت ملا کر کے 29 سال 6 مہینے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ کتنے دن تک رہے؟ 6 مہینے۔ ہو گئے 30 سال۔ یہ نبی کی پیشن گوئی تھی، تو حضرت حسن کو بھی خلافت راشدہ میں لانا چاہیے۔ 4 ہی خلفائے راشدین، 4 نہیں، حضرت حسن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، خلفائے راشدہ بول تو ایک دم پکے سیدھے سادے، کسی قسم کا جو ہے تناؤ نہیں، کسی قسم کا جو ہے بگاڑ نہیں، ایسے خلفاء، یہ خلفائے راشدہ کہلائے۔ تو حضرت حسن تک، پھر اس کے بعد میں حضرت معاویہ کو انہوں نے اپنی خلافت سونپ دی۔ یہ 2 مسلمانوں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پیشن گوئی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے بڑی جماعتوں میں جو ہے صلح کرائے گا، تو وہ پیشن گوئی انہوں نے پوری کر دی اس طرح سے۔ تو 4 خلفائے راشدین، 5 میں جو ہے یہ، لیکن عشرہ مبشرہ میں کون ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 10 صحابہ مبارک ہستیاں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت اعلانیہ طور پر اللہ کے رسول نے دے دی۔ تو یہ صحابہ، اس کے بعد میں پھر جو ہے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو جو ہے بتایا گیا کہ صحابہ کے درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ جس طرح سے خلیفہ نامزد ہوئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی ان کا درجہ ہے، وہی لیول سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو پہلے درجے پہ ابو بکر کو سمجھتے ہیں، دوسرے درجے پہ عمر کو سمجھتے ہیں، تیسرے پہ عثمان اور چوتھے پہ علی۔ اس طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اس طرح سے
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھلانگیں مارتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. عبد الرحمن بن عوف چھلانگیں مارتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ کافر ہوگا. حضرت علی سے جو بغض رکھے گا وہ کافر. صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر. کون رکھتے ہیں؟ بڑے گھر والے، چھوٹے گھر والے. اس طرح سے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہوں. یہ کیا کیا مقام صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. آج کے بعد عثمان اگر تو کوئی غلطی کرے گا تو میرے کوئی پرواہ نہیں. یہ 1000 اونٹ میں سامان کے اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیے. اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ یا 10 مرتبہ جو ہے جنتی کہہ کر ان کو جنت کی بشارت دی گئی. حضرت عثمان اتنا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا. اسی کے بعد طلحہ بن عبید اللہ، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. حضرت طلحہ کا نہیں. اور سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ کو قربان. اللہ اکبر. نبی فرما رہے صحابی کو چلاؤ تیر تم پر میرے ماں باپ کو. سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ ہیں. اسی طرح سے جو ہے زبیر بن عوام، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے. یہ صحابہ کرام کا جو ہے مرتبہ ہے. میرے بھائیوں ہم صحابہ کرام کو جو ہے سمجھے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 100. مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو کہ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، جو ہجرت سب سے پہلے ہجرت کرے اور جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ لوگ دوسروں پر جو ہے سبقت لے گئے، اور جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی. اب ایک تو وہ صحابہ کا ذکر ہو رہا جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنا عزیز وطن، اپنا مال، اپنا دولت، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ایمان کی خاطر، اس اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ گئے. تو یہاں پر ان کا ذکر پہلے ایمان لانے والے اور پہلے ہجرت کرنے والے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد انصار کا دوسری آیت میں ان کا ذکر آتا ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ پھر ان کی پیروی کرنے والے. کس کی؟ یہ صحابہ کی. صحابہ کی پیروی کون کرتے ہیں؟ جو صحابہ کی پیروی کرتا ہے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. جو صحابہ کی پیروی کرتا ہے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک مہاجرین جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیا، اور دوسرا انصار مدینہ. یعنی انصار مدینہ کا بھی ذکر اس کے اندر آیا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں انصار یعنی مدینے والوں نے ان کی ایسی مدد کی تو رہتی دنیا تک ایسا جو ہے مثال قائم نہیں کر سکتا کوئی بھی. ایسی انہوں نے مدد کی، ایسی اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد دے دیتے، اپنی مال میں سے آدھا مال دے دیتے، اپنے کاروبار میں سے آدھا کاروبار دے دیا. اپنے 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کے ان کے ساتھ ایسی، اس لیے ان کو انصار کہا گیا. ایسی مدد. دنیا ختم ہو جائیں گی، قیامت کی صبح کا سورج طلوع ہوگا، لیکن ایسی جماعت میرے بھائیوں پیدا نہیں ہوگی، ایسا مدد کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے. اسی طرح سے تیسرے وہ حضرات
جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص اور محبت کے ساتھ جو ہے پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ آج ہم بھی اگر صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے نقش قدم پر اور صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے نبی اور صحابہ کے منہج پر اگر ہم عمل کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پکا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے اور جنت میں جو ہے مقام عطا فرمائیں گے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس کے اندر جو ہے شامل ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگ شامل ہیں جو صحابہ کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ سورہ توبہ سورہ آیت نمبر 117۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، تنگی کے وقت میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیا تھا اور ہٹے نہیں۔ مشکلیں آئے، پریشانیاں آئی، بھوک پیاس، لیکن نبی کا ساتھ وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا، نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 59۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو چن لیا، چن لیا کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ ستارے کیا ہے؟ آسمان کے لیے امان ہے، لہٰذا جب ستارے چھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ جب قیامت آ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے۔ آج آسمان کے لیے ستارے آج امان ہیں، لیکن جب وہ امان جھڑ جائیں گے ستارے تو آسمان بھی باقی نہیں رہیں گا، آسمان بھی باقی نہیں رہیں گا۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ستاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب جو ہے تم آسمان سے جس طرح وعدہ کیا گیا، جب تک ستارے ہیں تیرا وجود ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان تیرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا صحابہ رہیں گے، اگر میں جب چلا جاؤں گا تو پھر صحابہ، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب نبی کہتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، تو صحابہ پہ وہ وقت آئے گا جن سے جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، میری امت کے لیے امان ہے۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز نازل ہو جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میرے امت پر وہ چیز نازل ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ ہستیاں اس دنیا سے چلے گئے، اس کے اندر بدعت، شرک، خرافات، فتنے، گروپ، فرقے، جماعت بندی، طرح طرح کے جو ہے فتنے جو ہے پیدا ہو گئے۔ صحابہ کا دور ایسا دور تھا کہ جو ہے کہ فتنہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رکھا تھا، وہ ایمان ان کا ویسا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ زمانہ، جیسا کہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بتا دی بخاری اور مسلم کی۔ اسی طرح سے
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر۔ یہ بھی جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور انصار مدینہ کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ والذین تبعوا والدار الایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان مہاجرین مکہ کے ان لوگوں کے لیے جو ان مہاجرین مکہ سے پہلے مدینے میں مقیم تھے، یعنی لوگ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لا چکے ہیں ان کا ذکر یہاں پہ فرما رہے، اور ایمان لا چکے تھے یعنی مہاجر آنے سے پہلے، مکہ والے مدینہ پہنچنے سے پہلے جو لوگ مدینے میں ایمان لا چکے تھے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ انصار وہ جو ہجرت کرنے والوں کی بڑی انہوں نے مدد کی، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں جو ہے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے، ان کا خیال کیا جاتا تھا پہلے کہ وہ ایسی جو ہے انہوں نے مدد کی۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انصار ایک وادی میں ہے، یعنی انصار کا جو ہے فضیلت یہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے بیان کی کہ انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں، انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں، اور جو ہے دوسرے لوگ دوسرے وادی یا گھاٹی میں چلیں، یعنی انصار کے علاوہ مہاجرین دوسرے وادی میں چل رہے ہیں اور انصار ایک وادی میں چل رہے ہیں، تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بھی انصار کی وادی میں چلوں گا، میں بھی انصار کے ساتھ میں چلوں گا، اگر میں ہجرت نہیں کیا ہوتا تو میں بھی انصار میں چلوں گا، میں بھی مہاجرین کی مدد کرنے والوں میں سے میں بھی انصار کہلاتا اگر میں ہجرت نہیں کیا ہوتا۔ اس طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم مجھے باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، بخاری اور مسلم۔ اسی طرح سے اہل بدر کے فضائل، اہل بدر یعنی بدر کے اندر جو لوگ لڑے، بدر کے غزوہ بدر کے اندر جو لوگ لڑے ان کی بھی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حاطب بن ابی بلقاء کے قصے کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاطب نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کی خیانت کی ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر رحمت دیکھا اور پھر کہا تم جو چاہو کرتے رہو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اہل بدر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے ہوئے کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، یہ بخاری کی روایت، اہل بدر کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کا مقام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، یعنی بدر والوں کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے، مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بدر میں جو فرشتے آئے نا، بدر میں جو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ کیا مقام میرے بھائیو صحابہ کا، تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، صحابہ کو برا کہتے ہو، ان کو غاصب کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، اب احد کے لوگوں کا کیا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر جو ہے ان کے پیٹوں میں بھیج دیا، اور جو جنت کی نہروں پر جاتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں پھر سائے عرش میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔
جو غزوہ احد کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہو گئے وہ اللہ کے ہاں جو ہے ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا اور وہ جنت کی نہروں میں جو ہے جا کر کے وہاں چرتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر جو ہے عرش پہ لٹکی ہوئی وہ سونے کی ان قدیلوں پر جو ہے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا مقام ہے میرے صحابہ، اللہ اکبر، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پینے اور اپنی نیند کی لذت محسوس کی تو کہنے لگے ہمارے بھائیوں تک ہماری طرف سے یہ بات کون پہنچائے گا؟ یعنی وہ جنت والے جو شہید ہوگا جنت میں چلے گئے جن کی روحوں کو پرندوں میں رکھا گیا اور وہ وہاں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور جو ہے قندیلوں پر سونے کی قندیلوں پر بیٹھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون ہماری بات جو ہے وہاں لوگوں تک جو ہے پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے، ہمیں رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ موڑے. بول دو ان کو جہاد کرنے کا کیا بدلہ ملنے والا ہے، جہاد کا کیا مقام ہے، جہاد سے کیا ملنے والا ہے. اگر کوئی پہنچا سکتا تو ہماری بات کو پہنچا دو. وہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری طرف سے یہ بات پہنچا دیتا ہوں. اے مومنوں تمہارے طرف سے میں یہ بات پہنچا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اللہ کے راستے میں پھر یہ قرآن کی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں آپ مردہ نہ سمجھو، انہیں آپ مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں.